السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز بائی عافیہ۔ دوستوں، ہارر اسٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئی ہارر اسٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ میری بس یہی دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں رہیں خیر خیریت سے رہیں اور اللہ پاک کی ذات آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ لوگ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے مت سنا کیجیے، اس سے اس ناچیز کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہانی کو اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کیجیے جنہیں کہانی میں، خاص کر ہارر کہانی میں دلچسپی ہو۔ میری پہلے دن سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ آپ لوگوں تک حقیقی پر اسرار کہانیاں پہنچاؤں۔ اگر کبھی ایسا نہ بھی ہو تو میری کوشش رہتی ہے کہ میں کچھ ایسا سناؤں جس میں ریڈر ریئلٹی جیسا محسوس کرے۔ آج جو کہانی میں سنا رہی ہوں یہ مجھے آپ میں سے ہی کسی نے سنائی تھی اور ان کی خواہش کے مطابق میں ان کی کہانی اپنے الفاظ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ دوستوں، آج کے میرے اس واقعے کا ٹاپک ہے حقیقی خواب، جو کہ انتہائی پراسراریت سے بھرا ہوا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہانی انہی کی زبانی۔ میرا نام سعدیہ ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ ہمارے گھر میں امی ابو کے علاوہ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میں کالج کی طالبہ جبکہ میرا بھائی ابھی اسکول لائف کے ایام میں ہے۔ علی گھر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے سب کا لاڈلا ہے اور شاید لاڈلے بچے اپنی شرارتوں کی وجہ سے علاقے میں ایک الگ پہچان بھی رکھتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی پہچان میرے بھائی کی بھی بنی ہوئی ہے۔ گلی محلے میں کہیں بھی ہوئی شرارتوں میں کہیں نہ کہیں علی کا نام ضرور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں شرارتی بچے ہمیشہ ہر چیز سے بے خوف رہتے ہیں۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ شرارتی بچے ذہین بھی ہوتے ہیں۔ خیر، کہنے والے کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ جب کوئی ایسا ہنسمکھ بچہ خوف زدہ، گھبرایا ہوا، روتا ہوا آپ کے پاس آئے تو آپ 1 منٹ کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایک رات کچھ ایسا ہی علی کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ سردیوں کے دن تھے جب سورج مرضی سے نکلتا اور نخرے سے غروب ہوتا ہے۔ اس شام بھی وہ معمول کے مطابق گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کر گھر آیا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اپنے کمرے کو ہو لیا۔ موسم میں تبدیلی کے باعث میں امی کے ساتھ سونے لگی تھی، یا شاید موسم ایک بہانہ تھا۔ در حقیقت مجھے امی کے سوا کبھی نیند آئی ہی نہیں تھی۔ میں امی کے ساتھ کچھ دیر باتیں کرتی رہی، پھر معلوم نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ میری نیند تب ٹوٹی جب دروازے پر دستک کی آواز میرے کانوں سے ہو کر گزری۔ دستک کی آواز کے ساتھ علی کی پکار سنائی دے رہی تھی، جو کہ مسلسل امی امی پکار رہا تھا۔ وہ بالکل بے صبری سے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ 3-4 بار دستک کی آواز سن کر میں اپنے بیڈ سے اٹھی اور دروازہ کھولا تو علی بھاگتا ہوا امی کے پاس چلا گیا۔ امی نے اس کی گھبراہٹ کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ امی آج رات میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں، مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے۔ علی کی بات سن کر میں نے فوراً ہنس کر کہا کہ تمہیں بھی ڈر لگتا ہے، اتنے بڑے ہو کر بھی۔ میں یہ بات کہہ کر چپ ہو گئی، مگر مجھے علی سے اس بات کا کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ پہلی بار تھی جب اس نے میرا مذاق اڑانے پر کوئی رسپانس نہیں دیا۔ میں چلتی ہوئی علی کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ پسینے میں شرابور ہے۔ مجھے اس کی حالت سے اس کی کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے پہلی بار علی کو ایسی کیفیت میں دیکھا تھا۔ خیر،
امی کی اجازت ملنے پر وہ وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ میں نے بھی ہلکا سا دروازہ بند کیا اور واپس اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے سونے کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک بچی چلتی ہوئی ہمارے کمرے میں آئی اور علی کی طرف دیکھ کر کچھ بولنے لگی۔ مجھے اس کی آواز تو آ رہی تھی لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سی زبان بول رہی ہے۔ ابھی میں اس بچی کو دیکھ ہی رہی تھی کہ میری نظر کمرے کے باہر گئی اور وہاں میں نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکی علی کے کمرے سے نکلی ہے اور تیز قدمی سے چلتی ہوئی برآمدے سے ہوتی ہوئی ہمارے کمرے میں آ گئی اور بالکل علی کے سر کی طرف کھڑی ہو کر کچھ بولنے لگی۔ وہ لڑکی بہت غصے میں لگ رہی تھی اور اس کی بات بھی سمجھ کے دائرے سے باہر تھی۔ اس کا غصہ اس لیول کا تھا کہ جیسے ابھی علی کو جان سے مار دے گی۔ میں نے یہ سب دیکھا تو اس لڑکی سے مخاطب ہو کر بولی، چھوڑ دو میرے بھائی کو، اگر اس نے نادانی میں کوئی غلطی کر دی تو خدا را معاف کر دو اسے۔ میرے منہ سے بھی اتنا ہی نکلا تھا کہ اس لڑکی نے میری طرف دیکھا اور اسی غصے بھری نگاہ سے میری طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں کچھ تھا جو اس نے مجھے مارنے کے لیے بلند کیا۔ اس کا ہاتھ بلند ہوتے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کے ہاتھ میں بالوں والا کنگا ہے جس سے مجھ پر وار کرنے لگی ہے۔ میں نے تیز سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، جس کے ساتھ ہی وہ لڑکی رک گئی اور آہستہ آہستہ پیچھے ہوتی گئی اور پھر کمرے کی دہلیز تک وہ دونوں لڑکیاں چلی گئیں اور پھر ایک دم کہیں غائب ہو گئیں۔ خواب یہاں تک پہنچا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میرا جسم پسینے میں شرابور تھا، میرے لبوں پر ابھی بھی آیت الکرسی کے کچھ الفاظ تھے، میرا دل ابھی بھی تیز چل رہا تھا۔ میری نگاہ علی پر گئی تو دیکھا وہ کروٹ لیے لیٹا ہے جیسے خواب میں تھا۔ میں نے فوراً دروازے پر دیکھا تو دروازہ کھلا تھا، جبکہ میں دروازہ چوکھاٹ سے لگا کر آئی تھی۔ گھر میں ہوا کے گزر کا بھی کوئی ایسا طاقتور راستہ نہیں تھا کہ جس بھاری بھرکم دروازے کو کھول سکے۔ میں نے اٹھ کر آیت الکرسی پڑھی اور سب پر پھونک کر واپس لیٹ گئی۔ میرا دماغ ابھی بھی اس خواب کے گرد گردش کر رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے امی کو سب بتایا۔ نماز کے بعد جب امی کچن میں گئیں تو انہیں وہاں ایک کنگا کچن کے فرش پر پڑا ملا۔ یہ وہی کنگا تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ امی نے اپنی طرف سے بھائی سے گزشتہ رات کے بارے میں بات کی تو اس نے بتایا کہ رات کو سوتے ہوئے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا جب بھی وہ ہمارے کمرے میں آیا تھا۔ اس رات کے بعد وہ اکثر ڈرا ڈرا رہنے لگا تھا۔ امی نے آگے پیچھے سے بھائی پر دم وغیرہ کروایا جس سے وہ بہتر ہو گیا۔ اس کے بعد کبھی کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا، لیکن میں آج بھی سوچتی ہوں وہ دروازہ کیسے کھلا، وہ کنگا کچن میں کہاں سے آیا۔ یہ سب تو ایک خواب تھا، پر حقیقت کیوں؟ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی بلایات سے محفوظ فرمائے۔ سٹوری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔